13 اگست سن 25 ہے حضور، اور غزل نمبر 292. بہت آہستگی سے یہ سفر ہو گیا ہے، چلنا ذرا اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی سپیڈ، موسم بہتر ہو رہا ہے. تو یہ 292 نمبر غزل ہے. اس کے 2 اشعار پہ میں سچ بات ہے کہ کوئی مہینے بھر سے غور کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ صرف یہی کرتا ہوں، لیکن وہ گھومتا رہتا ہے، پھر کنیکشنز بنتے ہیں. لیکن جس شعر پہ میں کرتا رہا کام کہ اس پہ کروں گا بات، وہ پس پش چلا گیا. ایک اور جو آگے تھا اس نے مجھے جکڑ لیا، تو پہلے وہ میں کر دینا چاہتا ہوں. چلیے فوراً آتے ہیں اس شعر کی طرف. وہ جو دوسرا بعد میں کریں گے اس کا ذکر بھی نہیں کرتے تاکہ وقت بچا رہے. کیا اعلیٰ شعر ہے، اور کیا اس کی ریزوننسز ہیں، اور کیا اس میں لطف ہے، اور کیا چٹخارا ہے. بس یہ دیکھ لیجیے. شعر ہے صاحب کہ ہم بھی اس شہر میں ان لوگوں سے ہیں خانہ خراب. ایمبیگوٹیز یہ کیسے گنجی ہوئی ہیں اس میں. ہم بھی اس شہر میں ان لوگوں سے ہیں خانہ خراب، میر گھر بار جنوں کے رہے سیلاب میں ہیں. اور جنہوں کے میر صاحب کہتے ہیں، غالب کے کبھی یہ ترکیب نہیں استعمال ہوئی جنوں کے بنوں کے ٹائپ کی، پرانی اردو تھی وہ. اس میں کہ ہم بھی اس شہر، تو یہ شہر، یہ زندگی، یہ دنیا، اس شہر ایموشنل یونیورس کہہ لیں یا فزیکل یونیورس کہہ لیں، ان لوگوں سے ہیں. اب سے کے جو معنی ہیں وہ کی طرح بھی ہو سکتا ہے، کی وجہ سے یعنی کی وجہ بھی ہو سکتا ہے، مانند بھی ہو سکتا ہے، کازیلٹی کا بھی چکر ہے. ایٹیولوجی ایک ساری چیز ہوتی ہے. اس کا دوسرے شعر میں زیادہ ذکر ہوگا کہ کس چیز سے کیا چیز کاز ہوتی ہے. تو ہم بھی اس شہر میں ان لوگوں سے ہیں خانہ خراب. خانہ خرابی ہماری شاعری کا بڑا ترا ہے جو عاشقی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ہم بھی اس شہر میں ان لوگوں سے ہیں خانہ خراب، میر گھر بار جنوں کے رہے سیلاب میں ہیں. تو ہم وہ ولنریبل ایلیٹ ہیں، ہم عاشق لوگ ہیں کہ ہم جو گھائل ہیں، جیسے غالب کہتے ہیں نا کہ تمام عمر رہا عشوہ و ادا کا شکار. تو شکار بھی ہے، ولنریبل بھی ہے، لیکن اس سے یہ نہیں کہہ رہا کہ برا ہے. یہ اس کی لذت ہی ہے جس کو اس نے رائل افلکشن یا کیا، اس نے اپنی ایملی ڈکنسن نے، جو کہ اسی غالب کے زمانے کی ہیں تقریباً، انہوں نے امپیریل افلکشن کتنا اچھا استعمال کیا ہے اس کے لیے. امپیریل افلکشن کیسی بیماری ہے کہ وہ میں پڑھوں گا نظم کہ دیر از اے سرٹن سلانٹ، بہت مشہور، دیر از اے سرٹن سلانٹ آف لائٹ on winter afternoons that oppresses like the weight of cathedral tunes. Heavenly hurt it gives us, we find no scar, but internal difference where the meanings are. None may teach it anything, 'tis the seal, despair, an imperial affliction sent us off the air. When it comes, the landscape listens. Shadows hold their breath. When it goes, 'tis like the distance on the look of death. So shadows hold their breath, or like the distance on the look of death. یہ میر لیول کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ ایملی ڈکنسن صاحبہ کی. بہت مزے کی بات ہے. تو یہ امپیریل افلکشن ہے. یہ گابریل گارسیا مارکیز کی جو کتاب ہے مشہور کالرا، لو ان دا ٹائم آف کالرا، اس میں جب وہ جو ہے کیریکٹر، کیا نام تھا، فرمینہ ڈازا نہیں، فلورنٹینا اریزا. تو وہ صاحب جو تھے ان کو عشق ہو گیا بہت بری طرح سے. تو وہ اس کی ماں نے دیکھا کہ اس تو عاشق ہو گیا بہت بڑا. تو وہ اس کو دیکھی تھی، وہ چاندنی رات میں ہوا کے رخ ناپتا تھا اور دیکھتا تھا کہ وہ ہوا اس کی محبوبہ کی طرف کس وقت رخ ہوگا. اس طرف بیٹھ کے بانسری وغیرہ بجاتا تھا تمام رات چاند راتوں میں. تو بڑا اس کی ماں، یہ نہیں ہماری ماں تو کہتی ماں ڈنڈے اس کو سیدھا کرو. تو اس کی ماں اس کو کہتی تھی بس اتنے عشق ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، تجھے اور کرنا چاہیے. بہت مزے کی مجھے وہ بات لگی تھی. مجھے اور شہرزاد میری دوست ہم بڑا انجوائے کرتے تھے یہ بات. چلیے واپس آتے شعر پہ کہ یہ امپیریل افلکشن ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا. غالب کہتے ہیں نا درد کی دوا پائی اور درد لا دوا پایا. پیراڈاکسیکل جو اس کی ایک لذت ہے ساری اس ڈیلیما کی کیا ہے. تو یہ ولنریبل ہونا جو ہے بڑا تاج ہے ہمارے ہاں کی شاعری کا کہ جی اسی غالب کا نہیں کہ کیوں نہ ٹھہرے ہدف ناو کے بیداد کے ہم. تو وہ جو سیلاب کی راہ میں ہے نا، تو وہ دوبارہ آ جائے. ہم حل نہیں رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آؤ دوبارہ مارو. کہ
فانی کا ہے کہ پہلے یہ غالب کا ختم کر لوں کہ کیوں نہ ٹھہرے ہدف ناو کے دوبارہ، کیا آپ اٹھا لاتے ہیں جو تیر خطا ہوتا ہے، ہمیں تو مزہ آتا ہے اس کا۔ جیسے فانی کا بھی جو شعر ہے وہ بھی اسی رنگ کا ہے، اسی بات کا کہ اپنے دیوانے پہ اتمام کرم کر یا رب، در و دیوار دیے اب انہیں ویرانی دے۔ یعنی ایسے کہہ سکتا تھا کہ اب در و دیوار دیے، ان کو سیلاب کی راہ میں ڈال دے، اب پھر مزہ آئے گا، تو اتمام کرم ہو جائے گا۔ پہلا کرم گھر دیا، پھر وہاں پہ ڈال دیجیے۔ زیادہ وقت لے رہا ہوں، فاروقی صاحب نے بھی کمال کی باتیں کی، یہ تو میں ابھی اپنی بک میں لگ گیا تھا۔ فاروقی صاحب نے بڑے مزے سے کر رہے ہیں کچھ باتیں، اور کچھ تو ان کے فقرے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے پڑھنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس شعر میں کہاں گیا یار، ہاں، عام مضمون تو یہ ہے کہ بربادی، سیلاب زدگی، خانہ خرابی اچھی چیزیں ہیں، کیونکہ یہ علائق دنیا کو ترک کرنے کا امکان پیدا کرتی ہے۔ یہ صوفی لیول پہ لے گئے بس۔ اور علائق دنیا کیا ترکیب ہے بھائی، واہ واہ! علائق دنیا کو ترک کرنے کا امکان پیدا کرتی ہے۔ اور دوسرے، عشق کی صفت بربادی ہے۔ عشق جتنا سچا ہوگا بربادی اتنی زیادہ ہوگی۔ انسان جتنا برباد ہوگا اتنا ہی عشق میں محکم ہوگا۔ تباہی اور فنا اور اصل روحانی ترقی کے مدارج ہیں۔ عاشق اپنی وحشت اور کثرت گریہ سے خود کو تباہ کرتا ہے اور دنیا کو بھی برباد کرتا ہے۔ سعدی نے سیل فنا کے حوالے سے اس مضمون کو خوب بیان کیا ہے کہ سعد یا گر بکند سیل فنا خانائے عمر، دل قوی دار کے بنیاد بقا موقع مضوست۔ اے سعدی، اگر سیل فنا خانہ عمر کو جڑ سے اکھاڑ دے تو دل کو مضبوط رکھو، کیونکہ یہی بقا کی بنیاد اس سے مستحکم ہوتی ہے۔ فارسی کا قلع کما کرنے کی معافی چاہتا ہوں۔ نوجوان غالب، یہ فاروقی صاحب کے نوجوان غالب، اس سے کتنے یہ ریٹوریکل ڈیوائس ہے ان کی کہ آگے قاری کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے نہ صرف غالب کو پڑھا ہے بلکہ اس کی ہر سٹیج کی شاعری کے اوپر میں حاوی ہوں۔ کہتے ہیں نوجوان غالب نے اسے اپنے مخصوص تنتنے اور شوکت کے ساتھ لکھا ہے۔ جس جا کے پائے سیل بلا درمیاں نہیں، کیا مصرع ہے صاحب، جس جا کہ پائے سیل بلا درمیاں نہیں، دیوان گاں کو وہاں ہوسے خانماں نہیں۔ واہ جی واہ، پہلے نہیں پڑھا تھا میں نے یہ شعر۔ میر نے عام مضمون کو ترک کر کے عجب پر اثار اور ٹھنڈے لہجے کا شعر کہا ہے۔ مصرع اولا میں سے کے دو معنی ہیں، مانند، جب میں نے خود بھی کہا تھا، وجہ سے۔ پہلے معنی کی روح سے مفہوم یہ ہوا کہ ہم بھی ان لوگوں کی طرح خانہ خراب ہیں جن کے گھر بار اس شہر کے اندر سیلاب کی زد میں ہیں۔ دوسرے معنی کی روح سے مفہوم ہوا کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہمیں بھی یہ عالم دیکھنا پڑ رہا ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا گھر سیلاب کی راہ میں ہے، لہذا جب وہ سیلاب کی راہ ٹھہرے تو سیلاب وہاں سے گاہ بگاہ گزرے گا۔ اب جب سیلاب ان لوگوں کے گھر سے گزرے گا تو ہم لوگوں کے گھر تک بھی آئے گا، کیونکہ ہمارا گھر بھی اسی شہر میں ہے۔ مصرع ثانی میں کس غضب کا پیکر ہے، یعنی امیجری ہے، یعنی پیکر، کیا عمدہ ترکیب، کیا پیکر ہے کہ میر گھر بار جنوں کے رہے سیلاب میں ہے، نظر آ رہا ہے باقاعدہ۔ سیلاب گویا کوئی جاندار شے ہے، اس کے آگے آنے جانے کے کچھ راستے ہیں، جیسے یعنی کوئی کہے گا یہ گاؤں شیر کے راستے میں ہے، یعنی شیر جس علاقے میں گھومتا پھرتا ہے اس میں یہ گاؤں بھی ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ان لوگوں کے گھر نشیب کے علاقے میں ہیں کہ جب طغیانی ہوتی ہے تو ان گھروں میں پانی ضرور آ جاتا ہے۔ تیسرا مفہوم یہ ہے کہ سیلاب اگرچہ ابھی آیا نہیں ہے لیکن آ رہا ہے، دور ہے لیکن دکھائی دے رہا ہے، یا خبر آ رہی ہے کہ سیلاب آنے والا ہے، اور سیلاب جس طرف سے گزرے گا اس طرف یہ گھر بھی ہیں۔ ہر صورت تردد اور دہشت سے بھری ہوئی ہے کہ وہ لوگ جن کا ذکر ہے بہرحال غیر محفوظ اور خطرے کی زد میں ہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ رائے سیلاب میں ہونا کس چیز یا بات کا استعارہ ہے؟ شعر کا کمال یہ ہے کہ کافکا کے افسانوں کی طرح انتہائی توجہ انگیز اور تردد آمیز بات کہہ دی، اور وہ بات قابل یقین بھی ہے، لیکن یہ نہیں کھلتا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس طرح تعبیر و تشریح کے کثیر امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا وہ لوگ عاشق ہیں اور سیلاب دراصل عشق کی تباہی کا استعارہ ہے۔ ان لوگوں پر آفات ارضی اور سماوی نازل ہوتی رہتی ہیں، وہ بے گناہوں یا پر تقصیر ہیں، لیکن رہتے ہمیشہ سزا اور عقوبت کی حد میں ہیں۔
وہ لوگ شہر کی سرحد پر رہتے ہیں اور غنیم کا پہلا حملہ انہی پر ہوتا ہے، یا وہ لوگ مادی اور روحانی دونوں طرح یا مادی طرح یا روحانی طرح سے تباہ حال ہیں وغیرہ۔ گھر بار کا فقرہ بھی خوب ہے، عام طور پر یہ محض گھر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ بار بمانی سامان ہے اس لیے اس فقرے میں گھر کے علاوہ ساز و سامان بھی سیلاب کی زد میں ہونے کا اشارہ ہے۔ سیلاب آتا ہے تو لوگ حتی الامکان اپنے سامان لے کر گھر سے بھاگ نکلتے ہیں، لیکن یہاں جن لوگوں کا تذکرہ ہے ان کے گھر اور اساس البیت دونوں ہی سیلاب کے خطرے عظیم میں ہیں۔ سیلاب کی مناسبت سے خانہ خراب بھی خوب ہے، کیونکہ سیلاب کی لائی ہوئی تباہی کو بھی خرابی اور ویرانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ میری پہلی ریڈنگ میں نہیں آیا تھا، فاروق صاحب نے خوب پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ لفظ سے کو مانند کے معنی میں پڑھیں جو میں نے شروع میں کہا تھا، تو ایک عمدہ مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ اگرچہ شہر میں رہتے ہیں لیکن ہماری خانہ خرابی ان لوگوں کی طرح ہے، ان کی مانند ہے جن کے گھر باس راہ سیلاب میں ہوتے ہیں۔ یہاں بھی یہ نقطہ موجود ہے کہ جب سیلاب آنے کو ہوتا ہے تو لوگ گھر چھوڑ کر بھاگ نکلتے ہیں، یعنی خانہ خراب ہو جاتے ہیں۔ گھر تو خراب ہوتا ہی ہے، خود مکین بھی گھر سے بے گھر ہو جاتے ہیں۔ ممکن اور مکمل اور بھرپور شعر ہے، یہ فاروقی صاحب کہہ رہے ہیں۔ لطف مزید یہ ہے کہ ایسے مضمون کو بھی بیان کرتے وقت لہجے میں کسی قسم کی خود ترہمی نہیں، جذباتی تلاطم آہو نالہ نہیں، بالکل ٹھنڈا اور میٹر آف فیکٹ لہجہ۔ رہے سیلاب کا پیکر دیوان دوئم میں بھی استعمال کیا ہے، پیکر کی وجہ سے وہ شعر بن گیا ہے، ورنہ مضمون میں کوئی خاص بات نہیں، کہ یعنی اس کی سب سے اسٹرانگ سوٹ امیجری ہے کہ ہوا خانہ خراب آنکھوں کا اشکوں سے تو برجا ہے، رہے سیلاب میں کوئی بھی گھر بنیاد کرتا ہے، رہے سیلاب میں کوئی بھی گھر بنیاد کرتا ہے، بنیاد کرتا ہے، واہ واہ واہ، کہ بنیادیں ڈال کے گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اب تو وہ ہوگا۔ تو یہ میں ختم کرتا ہوں کہ یہ پھر میں نے غزل ڈھونڈی کہ یہ کون سی غزل کا شعر ہے، عام طور پہ اور چیزیں ملتی ہیں، اور ایک بہت ہی عمدہ شعر نکلا، اور اس میں ایک لفظ ہے جس کا سن کے مزہ آ جائے گا شاید ملک کو، خاص طور پہ شاید مسعود کو، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا ہے۔ سنیے ذرا۔ ابھر ہے نقش شیریں، ابھر ہے نقش شیریں، بی سیتوں اوپر تماشا کر، ابھر اے نقش شیری بی سیتیوں اوپر تماشا کر، یعنی سٹیٹک امیج نہیں آئے گا شیری کا، ناچتا ہوا امیج، تماشا کر کہ کارستانیاں تیرے لیے فرہاد کرتا ہے۔ کارستانیاں کا لفظ یہاں کہہ دیا جو، اللہ واہ واہ واہ۔ اب یہ جو لفظ بیسیتوں یہ کمال لفظ ہے، تو میں نے کہ یہ بستیوں ہے کیا ہے، پرنٹ میں سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کو ہم نے کھوجا تو پتہ لگا اس پہاڑ کا ایران میں نام ہے جہاں پہ فرہاد نے نہر کھودنے کا سین شروع کیا تھا اور اس کو کھود کے شیری کا نقش بنا رہا تھا۔ ابھر ہے یعنی تلمیح ہے، جیسے تور وغیرہ کی تلمیح ہوتی ہے، اس سے ایکسپینڈ ہو جاتا ہے شعر کہ ابھر اے نقش شیریں بیسیتوں کیا واہ پہاڑ کا نام ہے، ہمارا مرگلہ بھی خوب ہے لیکن بیسیتوں اوپر تماشا کر کہ کارستانی، کیا وارفتگی، کیا دیوانگی کا شعر ہے۔ ابھر اے نقش شیریں بیسیتوں اوپر تماشا کر کہ کارستانیاں تیرے لیے فرہاد کرتا ہے۔ عام آدمی نہیں کرتا، فرہاد کرتا ہے۔ بھائی بہت مزہ آیا تھا۔ اس پیکر کو ایک قائم کا انہوں نے شعر کہا ہے آخر میں، فاروقی صاحب نے آپ کو سنا دیتا ہوں، بہت لمبی پریزنٹیشن ہو گئی، بہت دن بعد کی، بہت مزہ آیا۔ میں خود بھی ڈرا رہتا ہوں کہ کس چیز کے بارے میں بات کروں، کیا چیز نہ کروں، اسی میں شش و پنج میں وقت گزر جاتا ہے۔ پھر یہ تھوڑی سی ایکسٹیمپرے سین کر دیتے ہیں۔ جو خرابے کے مزوں سے یہاں ہوئے ہیں آشنا، گھر نے جو خرابے کے مزوں سے یہاں ہوئے ہیں آشنا، گھر نہیں کرتے بنا غیرض رہے سیلاب میں۔ بھئی واہ واہ، خوب جناب، جلد ملاقات ہوگی۔